آج ہم جس تاریخی میدان میں جمع ہیں اس کے ہر طرف نشانیاں بکھری پڑی ہیں۔ ان نشانیوں کو دیکھنے کے لیے سیاح آتے ہیں، لوگ دور دراز سے آتے ہیں۔ کچھ اس کے پتھروں کو دیکھتے ہیں، کچھ اینٹوں پر نظر ڈالتے ہیں، کچھ نقش و نگار کے اوپر، کچھ فصیلوں کو دیکھتے ہیں، کچھ بلند میناروں پر۔ لیکن اگر ہم افلا تعقلون اور افلا تدبرون کو دیکھ لیں اور ان نقش و نگاروں سے ہٹ کر ذرا بصیرت کی نگاہوں سے ان نشانیوں کو دیکھیں تو اس میں بڑا تاریخی سبق ہے۔ اگر ہمارے کانوں کی سماعت سلامت ہو تو بادشاہی مسجد کے مینار اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ان میناروں سے اٹھنے والی صدائیں اور آوازیں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح مسجد کے ساتھ ملحق شاہی قلعے کے مکینوں، تخت پر بیٹھے ہوئے لوگوں اور پاور کوریڈور کے راہداریوں پر بے اثر ہو جائیں تو کبھی سکھوں کا پڑاؤ چیلنج بن جاتا ہے اور کبھی 7 سمندر پار آئے ہوئے چند 100 انگریز سلطنت مغلیہ کو سقوط کر ڈالتے ہیں۔ دیواریں کھڑی رہتی ہیں، دور و دیوار قائم رہتے ہیں، نقش و نگار موجود رہتے ہیں، لیکن سلطنتیں غروب ہو جاتی ہیں۔ یہ تاریخی شخصیت اور یہ تاریخی سبق آج کے حکمرانوں کے لیے بھی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ قوموں کا عروج و زوال اینٹ پتھر اور سریے کے ساتھ ہے۔ ایئرپورٹ بنا لو، بڑی بڑی سڑکیں اور اس طرح کے کام کر لو، نہیں۔ تاریخ کا سبق یہ ہے کہ قومیں کردار سے بنتی ہیں، اخلاق سے بنتی ہیں، عروج اعتماد کے ساتھ آیا کرتا ہے۔ ان ساری تاریخی سبق کو اس بر صغیر کے اندر کچھ لوگوں نے سمجھ لیا، اور ان لوگوں میں سے 2 شخصیات ایسی ہیں، ایک سید ابو العلا مودودی اور جیسا کہ وقاص جعفری صاحب نے کہا کہ بادشاہی مسجد کے قریب آسودہ خاک علامہ اقبال، جنہوں نے عروج و زوال کے اس پورے فلسفے کو جان لیا۔ مولانا مودودی نے دارالاسلام سے خط لکھا، 1937 میں یہ خط لکھا۔ انہوں نے کہا کہ میں 1937 میں علامہ اقبال کے پاس لاہور حاضر ہوا، موجودہ حالات کے تمام پہلوؤں پر مفصل تبادلہ خیال کیا، خوب غور و فکر کیا، امت کے درد کو سامنے رکھتے ہوئے جس نتیجے پر پہنچے وہ نتیجہ کیا تھا؟ وہ نتیجہ یہ تھا کہ سید مودودی نے اسی خط میں یہ بیان کیا، علامہ اقبال کے اس مشورے اور اس تبادلہ خیال کی صورت میں کہا کہ مسلم لیگ اس غیر اسلامی ماحول کے اندر مسلمانوں کی پوزیشن کو زیادہ سے زیادہ سیکیور کر سکتی ہے، یہ کانگریس کے متحدہ قومیت کے اندر جذب ہونے سے روک سکتی ہے، لیکن اسلامی نشاط ثانیہ مسلم لیگ نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے دارالاسلام میں بیٹھنا پڑے گا، جماعت بنانی پڑے گی، تزکیہ کرنا پڑے گا، کردار بنانے پڑیں گے، فکر بنانی پڑے گی۔ یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو صرف آج کتابوں اور خطوط کے اندر نہیں ہیں، یہ ایک تاریخ ہے، یہ ایک راستہ ہے، یہ ایک منہج ہے۔ اور جماعت اسلامی 84 برس سے یہ کام کر رہی ہے، پتہ ماری کے ساتھ۔ افسوس جب ہم کہتے ہیں کہ ہم 84 برس سے یہ کام کر رہے ہیں تو ایڈیٹ باکس پہ آنے والے کچھ کم فہم مبصرین
ہمیں تانا دیتے ہیں کہ 84 برس تو بہت بڑی بات ہو گئی، یہ تو جماعت کی عمر ختم ہو گئی، یہ تو پرانی بات ہو گئی، یہ بوسیدگی ہو گئی۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے ان کم فہم مبصرین کی اس غلط فہمی کو دور کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جماعت کسی شخصیت کے اوپر نہیں کہ شخصیت ختم ہو جائے اور جماعت ختم ہو جائے، یہ کسی خاندان کی میراث نہیں کہ خاندان بکھر جائے اور جماعت ختم ہو جائے، یہ کسی رد عمل کی پیداوار نہیں، یہ کسی وقتی جوش اور جذبے کی پیداوار نہیں۔ مولانا مودودی نے 29 برس جماعت کے گزرنے کے بعد جو ایک تقریر کی تھی، اس کے چند الفاظ ذرا غور فرمائیے۔ انہوں نے کہا، اور یہ وہ دور تھا جب جماعت پر پابندی لگتی تھی، جماعت کے بیت المال، جماعت کے بینک، ان کے اوپر پابندیاں ہو جاتی تھیں۔ عمر کا بڑھنا ناگزیر ہے، وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ بڑھتے ہیں، لیکن یہ جماعت اسلامی فکر کی بنیاد پر اس کی تاسیس ہوئی ہے۔ اس بر صغیر میں لاکھوں کی تعداد میں کتابیں ہم نے پہنچا دی ہیں، اور اس کی دعوت صرف اس پاکستان میں نہیں پوری دنیا کے اندر پھیل چکی ہے۔ اب کوئی ڈکٹیٹر اس جماعت کو ختم نہیں کر سکتا، کوئی لالچ، کوئی طمع اس کے پاؤں میں لغزش نہیں پیدا کر سکتی۔ یہ قیامت تک کے لیے موجود ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ پرانے زمانے کی بات ہے، 84 برس گزر گئے، میں انہیں کہتا ہوں کہ جاؤ ابن خلدون کا نظریہ دیکھو۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جو جماعت اپنی تاسیس کے بعد 40 برس قائم رہے، وہ اللہ کی ایک نشانی بن جاتی ہے۔ اللہ کی اس نشانی کو پھر قیامت تک رہنا ہوتا ہے، ایسی عصبیت بنتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ دیکھو، کوئی مثال لے کر آؤ، منزلوں پر منزلیں سر کرتے رہے، ایک چھوٹے سے حلقے کی قیادت سے لے کر امیر جماعت کے منصب تک قیادتیں بدلتی رہیں۔ سید مودودی کے بعد میاں طفیل محمد معمارِ جماعت تھے، پوری تنظیم کو انہوں نے مضبوط اور مستحکم کیا۔ قاضی حسین احمد، جنہوں نے سوشلزم اور کمیونزم کے راستے کے اندر دیوار کھڑی کی۔ سید منور حسن، سراج الحق، اور آج پرجوش حافظ نعیم الرحمن۔ اس جماعت میں ان 84 برسوں کے اندر کوئی داغ اور دھبا، کوئی فرق تلاش نہیں کر سکتا، کوئی لالچ، کوئی طمع کسی کے قریب نہیں آئی۔ یہ ایسی بات ہے کہ کسی نے 84 برس تک سفید لٹھے کا لباس پہنا ہو اور وہ میلا نہ ہوا ہو۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، منزلوں پر منزلیں ہم سر کرتے رہے، اور الحمدللہ آج بھی تر و تازہ ہیں، جس طرح سے ہم جماعت کی تاسیس کے اوپر تھے۔ یہ جماعت کا اجتماع 25واں اجتماع ہے۔ 9 اجتماع تقسیم بر صغیر سے پہلے ہوئے، آج یہ 16واں اجتماع ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہر اجتماع نے ہر دور کی ضرورت کو پورا کیا۔ ہم نے منزلیں، مورچے فتح کیے ہیں۔ جماعت اسلامی کو ووٹ بینک سے ناپنے اور تولنے کی کوشش مت کرو۔ جماعت نے مورچے اور منزلیں کیسے سر کی ہیں؟ دعوت، یہ ہمارا مورچہ تھا، یہ ہماری منزل تھی، ہم نے اسے سر کیا ہے۔ اور صرف پاکستان ہی نہیں، پوری دنیا کے اندر اس دعوت اور ان کتابوں کی بنیاد پر بڑی بڑی جماعتیں وجود میں آئی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ جماعت اسلامی پاکستان ہماری ماں ہے،
دعوت کے اس مرحلے اور منزل کو سر کرنے کے بعد جماعت اسلامی کی تنظیم کراچی سے خیبر گوادر آپ کہیں چلے جائیے آپ کو جماعت کی تنظیم ملے گی، دفاتر ملیں گے، نظم و ضبط ملے گا۔ پھر جماعت نے تزکیہ اور تربیت کے منزلوں کو سر کیا ہے۔ کیسے ہم نے یہ کام کیے ہیں، یہ سب اللہ کی عنایت ہے کہ کیسے لوگ آئے، پولیس والے آئے، فوج والے آئے، راشی آئے، ظالم آئے، اور اس جماعت کے ساتھ مل کر ولی اللہ بن گئے۔ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ کسی نے اپنا کاروبار چھوڑ دیا، لوگوں نے اپنی ملازمتیں چھوڑ دیں، لوگوں نے اپنے گھر بار چھوڑ دیے حلال کی کمائی کے لیے، اس دعوت کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے۔ کس کا ذکر کروں؟ یہ وہ تنظیم تھی کہ جماعت کے ایک رکن کو ڈیوٹی لگائی جاتی تھی، علی احمد کو، اسد گیلانی کو، کہ اٹھو اور مشرقی پاکستان پہنچ جاؤ، جہاں زبان نہیں جانتے تھے، ثقافت سے واقفیت نہیں تھی، لیکن قربان جائیے کہ انہوں نے وہاں ایسی تنظیم کھڑی کی جو لوہے کی چنے بن گئی، اور بڑے لوگوں نے اس کو دبانے اور چبانے کی کوشش کی۔ جیلوں سے جنازے نکلے، لیکن وہ تنظیم آج پوری دنیا کے لیے روشن مثال بن گئی۔ پھر ہم نے منزلیں سر کی ہیں، آمریت کا مقابلہ کیا، قرارداد مقاصد منظور کروائی، سوشلزم اور کمیونزم کے سارے راستوں کو بند کیا، قادیانیت کے خلاف جدوجہد کی، جتنے فتنے تھے ان کے سروں کو کچل کر رکھ دیا۔ پھر آپ دیکھیے کہ ہم نے آج سے 11 سال پہلے اسی مینار پاکستان میں اجتماع کیا تھا۔ ایک دہائی گزر گئی، جماعت اسلامی نے اس عرصے کے اندر کیا کام کیا، وہ منزلیں جو سر کی، وقت بہت کم ہے، میں وہ ساری چیزیں تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا، لیکن دیکھیے جماعت کے ارکان 36,000 تھے، آج 40,000 سے اوپر ہو گئے ہیں۔ کارکنان 2.5 لاکھ تھے، آج 7 لاکھ کارکن پہنچ چکے ہوئے ہیں۔ آپ نے ممبر سازی کی مہم چلائی، 32 لاکھ ممبر ڈیجیٹل ریکارڈ سمیت آج ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہم نے 2013 میں 10 لاکھ ووٹ لیے تھے، 2014 میں 14 لاکھ ووٹ لیے۔ ہم نے KPK میں کامیابیاں حاصل کی، ہم نے پاکستان کو کرپشن سے فری کرنے کی مہمات چلائیں۔ اس پاکستان میں کرونا آیا، سیلاب آیا، خدمت کا کام کیا، ایک دنیا بھر کے اندر وہ خدمت ایک مثال بن گیا۔ ہم نے کسانوں کی آواز کو اٹھایا اور سود کے خلاف جدوجہد کی، بالآخر شریعت کورٹ نے سود کے خلاف فیصلہ دیا۔ ہم نے بجلی کے خلاف احتجاج کیا، ہم نے راولپنڈی میں IPPs کے بارے میں جو کام کیا وہ پاکستان کی ایک تاریخ کا سنہرا باب ہے۔ لوگوں کی آنکھیں کھل گئیں کہ جو بجلی ہم نہیں بھی خریدتے، یہ IPPs مافیا اربوں روپے نہیں، بتا ہی نہیں سکتے کہ وہ مفت میں ہضم کر بیٹھا ہے۔ ہم نے گوادر میں تحریک چلائی، ہم نے کراچی کے اندر تحریک چلا کر جدوجہد کر کے لوگوں کو اپنے قریب کیا۔ یہ وہ کام ہیں کہ جو ہم نے اس دہائی کے اندر کیے ہیں۔ میری بہنوں اور میرے بھائیوں، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم نے دعوت کی منزل، ہم نے تنظیم کی منزل، ہم نے تربیت کی منزل، ہم نے خدمت کی منزل، ہم نے اصلاح حکومت کی منزل سر کی ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟
ماس موومنٹ چلانی ہے، ماس موومنٹ، عوامی لہر. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حافظ نعیم صاحب نہیں کہہ رہے، یہ آج کی شورا نہیں کہہ رہی. جائیے کتاب پڑھیے، تحریک اسلامی کا آئندہ لاہ عمل، سید ابو العلا مودودی نے ماچی گوٹ کے اندر تقریر کرتے ہوئے یہ کہا تھا، پتا ماری کے ساتھ دعوت، تنظیم، تربیت اور خدمت کا کام کر لینا، اور پھر ماس موومنٹ بن جانا، اربوں لوگوں تک پہنچنا، کروڑوں کو ہم نوا بنانا، لاکھوں کو ساتھ لے کر چلنا. انہوں نے خود یہ کہا کہ تنظیم کے دائرے سے نکل کر تحریک کے دائرے میں پہنچ جانا. منزل بہ منزل، مورچہ بہ مورچہ ہم سر کرتے آئے ہیں. اب ہم نے اپنی دعوت کو، تنظیم کو آگے بڑھانا ہے، ماس موومنٹ کرنی ہے. اور ماس موومنٹ کا لفظ جب ہم استعمال کرتے ہیں، جب ہم فیصلے کرتے ہیں، تو کچھ دوست ہمارے پریشان ہو جاتے ہیں، بحث میں پڑ جاتے ہیں. بحث کیا ہے؟ کہتے ہیں زیادہ لوگ آ گئے تو کوالٹی متاثر ہو جائے گی، کوانٹٹی اور کوالٹی کی بحث شروع ہو جاتی ہے. مولانا مودودی کہ میں لفظ تو بعد میں بتاؤں گا، لیکن یہ وہ مرحلہ ہے جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا، آئینے نو سے ڈرنا، طرز کوہن پہ اڑنا، منزل کٹھن یہی ہے قوموں کی زندگی میں. سید مودودی کہتے تھے کوانٹٹی اور کوالٹی کو حسابی طریقے سے مت جانو، حسابی طرز سے تناسب لگا کر یہ بتانا کہ اتنے ارکان ہوں اور اتنے کارکنان ہوں، یہ ایک غلط مشق ہے، یہ ایک ذہنی بیماری ہے. مولانا مودودی نے یہ کہا، نیوکلیس مضبوط کرو، نیوکلیس اس طرح سے مضبوط کرو، جماعت کا دستور، ارکان جماعت اور آپ کی ہر جگہ کی شورا، یہ تین چیزیں مضبوط اور مستحکم ہو گئی تو کروڑوں نہیں اربوں لوگ بھی آپ کے ساتھ آئیں گے تو کوالٹی متاثر نہیں ہوگی. اور اگر دستور اور شورائیں اور ارکان جماعت یہ نیوکلیس کمزور ہو گیا تو چند سو لوگ بھی آپ کے ساتھ چلے تو وہ بھی بکھر سکتے ہیں. لہذا اس بات کی فکر مت کرو کہ عوامی لہر، عوامی پروگرام، عوامی احتجاج، تو اس کے نتیجے میں کوئی ہماری کوالٹی متاثر ہوگی. آپ نے تجربہ کیا ہے، گوادر کے اندر کیا ہے، کراچی کے اندر کیا ہے، اور بھی بہت ساری جگہوں پہ جب بھی آپ نے عوامی مسائل اٹھائے ہیں، عوامی جدوجہد کی ہے تو آپ کو ایک اچھا نتیجہ نکلا ہے. میرے بھائیوں، مارچ موومنٹ بناتے وقت ہمیں ایک اور کام بھی کرنا پڑے گا، اور وہ یہ، اپنا جھنڈا، اپنا نشان، اسے قائم رکھیے. یہ جو ارد گرد ماحول بنتا ہے اس پر ذرا نگاہ ڈالیے. ہم نے صرف ووٹر نہیں بنانے، ہم نے قوم بنانی ہے، ہم نے فکر تبدیل کرنی ہے، ہم نے سوچ بدلنی ہے، ہم نے نقطہ نظر نیا پیدا کرنا ہے. یہ قوم شراب کے پیچھے بھاگ رہی ہے. شراب کیا ہے؟ سیلاب سے زیادہ خطرناک. سیلاب آ جائے تو راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، اور جب شراب آ جائے تو دن کو بھی آنکھیں نہیں کھلتی. شراب کیا ہے؟ شراب بیانیہ ہے. کون سا بیانیہ؟ لفظوں کا بیانیہ، جملوں کا بیانیہ، اخباری بیان کا بیانیہ، تقریروں کا بیانیہ. کیا خوبصورت لفظ ہیں، روٹی، کپڑا اور مکان. قرض اتارو، ملک سنوارو، کتنی بہترین لفظ ہیں. مدینے کی ریاست، کیا زبردست بات ہے.
یہ بیانیہ ہے، بیانیے کا ٹریپ ہے۔ بعض لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ ہمیں بھی بیانیہ بنانا چاہیے، ہمیں بیانیہ کے ٹریپ سے اس ملک کے قوم کو نکالنا ہے۔ روٹی کپڑا اور مکان کا بیانیہ بنانے والے جب اقتدار سے رخصت ہوئے تو پتہ لگا کہ روٹی کپڑا اور مکان تو آسمان پہ پہنچ گیا۔ قرض اتارو ملک سنوارو بیانیہ بنانے والے جب اقتدار سے محروم ہوئے تو پتہ لگا کہ قرض تو کئی گنا آگے بڑھ گیا۔ مدینے کی ریاست کا نام لینے والوں فردوس عاشقوان، فواد چودھری، علی مرترین کہاں کہاں پہنچ گئے۔ یہ بیانیہ نہیں، یہ سراب ہے، یہ بیانیہ کا ایک ٹریپ ہے۔ اشتہاری ایجنسیوں کے ذریعے یہ بنایا جاتا ہے، اسٹیبلشمنٹ اور بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے ہوتی ہے۔ اور جب آپ عوامی لہر اٹھائیں گے تو لوگ یہ نہیں دیکھیں گے کہ آپ کے پیچھے کون ہے، لوگ کہیں گے کہ آپ سامنے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ ہمیں اپنے ساتھ کسی کو پیچھے لے کر نہیں چلنا، بس آپ لوگوں کو بیانیے کے شہر سے نکالیے۔ اور جب ہم اس شہر سے نکالتے ہیں تو بعض ہمارے اپنے دوست کہتے ہیں کہ یار آپ کچھ زیادہ ہی تنقید کر رہے ہو۔ کیوں نہ کریں تنقید؟ جماعت اسلامی کا لاہ عمل بندگی رب، تناقض کا خاتمہ اور زمامِ کار کی تبدیلی۔ اگر آپ تناقض کا، منافقت کا خاتمہ نہیں کریں گے تو زمامِ کار نہیں بدلے گا۔ یہ منافقت ہے جو بیانیے کی صورت میں ہمارے سروں پر سلامت ہے اور سر چڑھ کر بول رہی ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، سوشلائزیشن اپنی جگہ، ہر پارٹی کے لیڈر سے بات کرنی چاہیے، سارا کچھ ہونا چاہیے، لیکن منافقت کو چاک کرنا چاہیے۔ یہ بیانیہ ایک بت کی شکل میں موجود ہے۔ اس خوبصورت بیانیے کے نتیجے میں کچھ لوگ، کچھ جماعتیں پاپولر ہو جاتی ہیں، مشہور ہو جاتی ہیں۔ بلکہ اگر اصل لفظ استعمال کروں تو ناراض نہ کوئی ہوئے، یہ پاپولر نہیں ہوتی، یہ مشہور نہیں ہوتی، یہ اشتہاری ہو جاتی ہے۔ اور اگر کسی کو یقین نہ آئے تو آپ عدالتوں کے باہر چلے جائیں تو یہ جتنے پاپولر لوگ ہیں ان کے عدالتوں نے اشتہار نکالے ہوئے ہیں، اور یہ سب اشتہاری ہیں۔ ہم نے یاد رکھنا ہے کہ یہ پاپولر لوگ بھیڑ جمع کر سکتے ہیں، فالوور لے سکتے ہیں، لیکن تالیاں بجوا سکتے ہیں، لیکن یہ تاریخ تبدیل نہیں کر سکتے، یہ قوم نہیں بنا سکتے۔ تاریخ اور قوم آپ نے بنانی ہے، اور آپ کو اس بنانے کے لیے ایک اور کام کرنا پڑے گا۔ ماس موومنٹ کے لیے آپ کو جہاں ہے، جیسے ہے، اسے قبول کرنا پڑے گا۔ بچے آئیں گے، جوان آئیں گے، خواتین آئیں گی، اپنی شکل و شباہت کے ساتھ آئیں گی، اپنی عادتوں کے ساتھ آئیں گی، ہو سکتا ہے اپنی میوزک کے ساتھ آئیں۔ انہیں دھتکاریے مت، یہ زی نسل ہے، اسے قریب کیجئے۔ مسجدوں میں بچے جب آتے ہیں، شور مچاتے ہیں، تو کیا ہم ان کو مسجدوں سے نکال دیتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے تو کہا کہ نہیں، انہیں عادت پڑنے دو۔ تو اس نئی نسل کو جیسے تیسے بھی ہے اسے قبول کیجئے، انہیں قریب کیجئے، پھر یہ آپ کے تزکیہ اور تربیت کے عمل سے گزریں گے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ یہاں سے وہ لوگ نکلیں گے جو آپ کے سپاہی بن جائیں گے۔ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اس نئی نسل کو دھتکاریے نہیں، ان کو قبول کیجئے، ان کی غلطیوں سمیت قبول کیجئے۔ اگر یہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں تو پھر تو ضرورت ہی نہیں ہے۔
ہمارا تجربہ ہے اسلامی جمعیت طلبہ کا، ڈاکٹر بننے کے لیے لوگ آئے تھے، ڈاکٹر اسرار بن کر نکل گئے، انجینئر بننے کے لیے آئے تھے، خرم مراد بن کر نکل گئے، اکنامکس میں داخلہ لیا تھا گورنمنٹ کالج میں اور پروفیسر خورشید بن کے پوری دنیا کی معیشت کو ایک نیا عنوان دے کے چلے گئے۔ تو لہذا آپ نے اس نئی نسل کو اپنے قریب کرنا ہے، ان کی غلطیوں سمیت، اور پھر اس کا تزکیہ اور تربیت کرنی ہے۔ ایک اور بات، یہ قوم کہتی ہے جماعت اسلامی اچھی ہے، اس پر کوئی داغ اور دھبا نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جیت نہیں سکتی۔ جیت نہ سکنے کا ایک بیریئر ہے جو قوم کے ذہنوں میں موجود ہے۔ اس بیریئر کو توڑنے کے لیے ہم نے ٹوانے، لغاری، مزاری، چودھری، ٹمن، نواب اپنے پاس نہیں لانے، یہ لانا ہوتا، اور یہ لانے کی کیا ضرورت ہے؟ جو لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں نا کہ جناب ہمارا بڑا ووٹ بینک ہے، آپ کے پاس نہ ٹوانے ہیں، نہ لغاری ہے، نہ چودھری ہے، ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے 2/3 میجورٹی رکھنے والوں کو جب ایک جرنیل کان سے پکڑ کے باہر نکالتا ہے تو وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو سارا ووٹ بینک کسی اور چودھری کے گھر پہ پہنچ چکا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بیریئر توڑنا ہے۔ بیریئر کیسے توڑنا ہے؟ بار بار جمع ہونا ہے، کبھی اسلام آباد میں، کبھی لیاقت باغ میں، کبھی کراچی میں ملین مارچ کرنے ہیں۔ جب بھی آپ کو جماعت کی لیڈرشپ یہ پروگرام دے تو خوش ہو جائیے، پریشان مت ہوں۔ بسوں کا اہتمام کرنا ہے، عادت ڈالیے۔ یہ اسلامی انقلاب کی منزل ہے۔ مسجدیں بنانا، مدارس بنانا، ہسپتال بنانا، یہ بڑے قیمتی چیزیں ہیں، اس سے کہیں قیمت، اس سے کہیں اعلیٰ نسلوں کا ایمان بچانا ہے، انقلاب تیار کرنا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں اور میری بہنوں، یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے اسباب کی پیدا کی ہے، کاز اینڈ ایفیکٹ ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں اچھا غور اور فکر کر کے حکمت عملی بنانی چاہیے۔ ہم سارا کام کریں گے، جو میسر اسباب آئیں گے اس کے مطابق کام کریں گے۔ کامیابی ہمیں مطلوب ہے، کامیابی مقصود ہے، لیکن کامیابی معبود نہیں ہے۔ کامیابی کے لیے جتنے اسباب اکٹھے کر سکتے ہیں، جتنا غور و فکر ہو سکتا ہے وہ ہم کریں گے، لیکن یاد رکھیے اسباب کے ساتھ ساتھ ایک مسبب الاسباب بھی ہے۔ وہ مسبب الاسباب کیا کرتا ہے؟ وہ اگر چھری کا حکم دے دے تو اسماعیل کو وہ ذبح نہیں کرتی۔ وہ آگ کو حکم دے دے یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم تو آگ گلنار بن جاتی ہے۔ وہ مچھلی کو حکم دے دے تو مچھلی نگل نہیں سکتی، ختم نہیں کر سکتی حضرت یونس کو۔ وہ سمندر کو حکم دیتا ہے تو حضرت موسیٰ کو راستہ مل جاتا ہے اور فرعون غرق ہو جاتا ہے۔ اس مسبب الاسباب پہ بھروسہ رکھیے، بیریئر کو توڑنے کے لیے جدوجہد کیجیے۔ اور آخری بات یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کوششوں اور کاوشوں کو آخرت کے لیے محفوظ رکھنا ہے، اور یاد رکھیے کہ ہماری ناکامیاں بھی بہت بڑی کامیابیوں کا پیش خیمہ بن جاتی ہے۔ آج دنیا کے اندر امت مسلمہ کی جو صورتحال ہے، ذرا غور فرمائیے کہ یہ کیسے پیدا ہوئی۔ یہ ڈھاکہ اور پلٹن کی میدان میں البدر اور شمس کے لوگوں کی وجہ سے پیدا ہوئی، جو سکوت ڈھاکہ تو نہ روک سکے
لیکن انہوں نے امت کو ایک پیغام دے دیا کہ سرزمین اسلام کی حفاظت کے لیے اپنے جرنیلوں، اپنے بادشاہوں، اپنے فوجیوں پر تکیہ مت کرنا، ضرورت پڑے تو البدر اور شمس بنا لینا۔ اور اس پیغام کے بعد کیا ہوا؟ یہ امت نے پیغام ریسیو کیا، اس کے بعد حزب اسلامی بنی، حزب المجاہدین بنی، جمعیت اسلامی بنی، حماس بنی، حزب اللہ بنی، جس کے بعد شامی صاحب امت مسلمہ میں کوئی اور سکوت نہیں ہوا۔ سکوت ڈھاکہ آخری سکوت تھا، اس کے بعد کوئی سکوت نہیں ہوا، نہ کابل کا ہوا، نہ سری نگر کا ہو رہا ہے، نہ غزہ کا ہوگا۔ بوسنیا آزاد ہوا، تاجکستان آزاد ہوا، ازبکستان آزاد ہوا۔ آپ کی ناکامیابی کئی کامیابیوں کا پیش خیمہ ثابت ہوتی۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، بس اس اجتماع کا سبق یہ ہے کہ آنے والے اجتماع تک ہم نے ایسی ماس موومنٹ بنانی ہے کہ جو پورے ملک میں نظر آئے، میڈیا کو نظر آئے یا نہ آئے، انشاءاللہ وہ عوام کو نظر آئے گی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔